کہ میں جس کو چاہوں حکومت عطا کر دوں. قرآن کی اس آیت سے میں آج یہ استنباط کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کی حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے، چاروں بزرگوں کی، ان کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، امام حسن کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یزید کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر اور مکھی پر نہیں مار سکتے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ 3 سال کے اندر اندر یزید کا حاکم بننا اور ذلیل ہونا، یہ دلالت کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کے اعلی مقام پر درج فائز ہونے پر، کہ آپ نے مسجد نبوی کے منبر پر یہ دعا کی تھی، یا اللہ اگر یزید کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ اگر میری منشا اور میری رضا کے اوپر پورا اترے تو اس کی حکومت کو طول دے دینا، ورنہ اس کو غرق کر دینا. غرق ہو گیا، اور غرق ہو گیا. وہ کیوں غرق ہوا؟ اس کو کسی نے غرق نہیں کیا، اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نے غرق کیا ہے. اب اگر آپ یہی کہیں کہ بھائی بیٹا اگر بدبخت ہے تو باپ کو ہم الزام دیں گے، تو کیا پھر آپ انبیاء علیہ السلام کی صف میں جا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام آپ وہاں بات کر سکتے ہیں؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ آپ نے دیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ تو امام زین العابدین سے بھی آپ کا زیادہ لگتا ہے، یعنی کہ آباء و اجداد سے بھی بڑا چڑھا کے دے رہے ہیں. پھر جہاں تک انہوں نے کہا کہ امت ذلیل ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ یزید یا دوسرے تیسرے کا نام کیا، میں کہتا ہوں امت ذلیل ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. امت کی ذلت کا سبب ابو لؤلؤ فروز. اللہ ہم سے پوچھے گا، انہوں نے کہا نہیں پوچھے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے مصلی کے وارث جو ہیں حضرت ابو بکر ہیں، علم کے وارث حضرت ابو بکر ہیں، ایسا ہی جی. تو جس کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلی کا وارث بنایا، اگر کوئی اسے نہ مانے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا اس سے، یعنی تو آپ نے ہمیں مقصد جو ہے مشکل میں پھنسا دیا. نہیں پوچھے گا وہ، اچھا مشکل میں پھنسا دیا. دوسری بات یہ کہ حضرت مولا علی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حدیث بیان کی کہ میں نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا مصلی پہ تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے، جس طرح نماز ایک اہم رکن ہے، اس کے امام دین کے لیے ہوا تو دنیا کے لیے بھی. اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں پڑھی ہوئی حدیثیں، تو میں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. بخاری کے اندر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا قصہ لکھا ہے، جی تو حضرت ابو بکر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس، پھر وہاں سے جب سقیفہ چلے گئے تو وہاں پر انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ قریش میں سے ہوگا. یہاں پر حضرت ابو بکر کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مصلی پر میں کھڑا ہوا تھا، میں خلیفہ ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں. یہ بخاری کے اندر جملے نہ موجود ہوں، میں اپنا ذمہ دار ہوں، جو جرمانہ کہیں گے بھر کے وہ ہیں یہ جملے ہیں. ٹھیک میں ہے، ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ انہوں نے آپ کی بات سے ایگری کیا ہے. میں ہر بات جو بات ہوگی ایگری کروں گا. میں کیا بات، پہلی دفعہ نہیں جو بات کر رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اچھا لگا مجھے. بھائی دیکھیں، دل سے کہہ رہا ہوں اچھا لگا. میں ایگری کروں گا، جو بات ہوگی میں ایگری کروں گا.